ونحمده نصلي کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا فی الدین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم قرآن شریف سننا اور ترجمہ سمجھنے کا 6 رکوع تک پڑھ چکے ہیں، آج 7واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کچھ حدیث سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سیدنا سلیم مرسلہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صفی افضل منزلۃ عند اللہ یوم یقامت من قرآن نبی والملائکہ ولا غیر۔ سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ نبی نہ فرشتہ وغیرہ۔ کلام اللہ شریف کا صفحہ اور اس درجے کا صفحہ ہونا جس کی صفات مقبول ہے۔ اس کا بعد میں سنتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا علیہ السلام اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس جگہ سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور دماہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنی پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پیو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من قبلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها۔ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد الیاتی سے مت نکلو، اعتدال سے مت نکلو فساد اور فتنے کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگ نے یوں کہا کہ آئے موسیٰ علیہ السلام روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیز پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہے، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسحور ہوئی اور پیاز ہوئی۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادانے اور عرضے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجہ کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیز ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو،
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جم گئی ان پر ذات اور پرستی کی دوسرنگی نگاہوں میں قدر اور خود ان میں اور المزی نہ رہی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے. اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو. ناحق اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی اور دارہا اطاعت اسی نکل جاتے تھے. اور حقیقی بات ہے کہ مسلمان کلام اللہ کا صفا کیسے کرے گا. صفایت کلام اللہ شریف کا صفا اور اس درجے کا صفا ہونا جس کی صفایت مقبول ہے اور بھی متعدد روایت سے معلوم ہو چکا ہے. حق تعالی شان نے اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو صفا بنا دے. آمین. بے بزار کی روایت سے نقل کیا ہے کہ وجہ کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز اور تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے نہایت حسن جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو سب تفضیل تکفین میں رہتے ہیں تو سرہانے ایک چیز بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ہے کلام پاک. جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے. جب وہ سوا رہتا ہے تو اس کے سرانے وہ رہتا ہے. اگر جب کفن دے دیتے ہیں تو اس کے سینے کے درمیان ہوتا ہے. جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں وہ منکر نکر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. وہ چیز کو منکر نکر آ کے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ تو الگ ہو جا. سوالی سوئی میں کریں. منکر نکر بولتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے مگر یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھی ہے میرا دوست ہے میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو. تو وہ جو ایک چیز ہے وہ بولتا ہے کہ تمہارا سوالات تمہارا کام کرو لیکن میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل نہ کراؤں. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ. تو بے فکر رہا. منکر نکر تیرے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ اپنا سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ملا اعلائی سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مسک بھرا ہوا ہوتا ہے. حق تعالی اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمہیں بھی. آمین. اس لیے ہمیشہ بولتی ہوں کہ قرآن پڑھو. 10 منٹ بھی نکال کے قرآن پڑھو. اس سے دل لگاؤ. وہ تمہارا ساتھی ہے. حشر کے میدان میں قیامت کا روز تمہارے لیے شفاعت کرے گا. اللہ ہم سب کے قرآن پڑھنے کی ہدایت دے اور توفیق دے.
اس سے دل لگائے، اسے محبت دلائے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بے شک وہ قرآن سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔